الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ رب العالمین کی ذات ہے، رب العالمین کا وجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے ملاحدہ اور ناستک ملحد قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس بات سے مکابرت کرتے ہیں اور زبردستی انکار کرتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ یوں ہی چل رہی ہے چیز۔ آئیے اس چیز کی طرف تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ رب العالمین نے ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، لوگ اس کے بارے میں کیسے شک کر سکتے ہیں؟ اور اس چیز کی دلیلیں اگر لینے کی کوشش کریں، دیکھنے کی کوشش کریں، تو سب سے پہلی چیز انسان کی اپنی جو فطرت ہوتی ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ اس کا ایک مالک اور خالق ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب انسان کسی ایسی جگہ پر پھنس جاتا ہے جہاں پر دنیا کے سارے سہارے اس کے ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، مجھے بچا لے، میری مدد فرما دے۔ تو اندر کی یہ جو آواز ہوتی ہے بغیر کسی ارادے کے نکل رہی ہوتی ہے، یہ فطرت کی وہ آواز ہوتی ہے جو اس کے اندر، یہ ہر انسان اور ہر چیز کے اندر یہ چیز بسی ہوئی ہے کہ اس کا ایک مالک ہے، اس کا خالق ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ہم انسان، دوسری ساری مخلوقات، ان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ رب العالمین اسی کو قرآن کریم بیان فرمایا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کے تعلق سے اگر انسان سوچنا شروع کرے تو اس میں تین ہی چیزیں نکل سکتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ چیزیں، یہ ساری چیزیں خود سے بن گئی ہیں، ایسے ہی بغیر کسی بنانے والے کے خود سے بن گئی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان چیزوں نے اپنے آپ کو خود سے بنا لیا ہے، وہ خود خالق ہیں، خود مخلوق بھی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نہیں، ایک ذات ہے، ایک مالک ہے جس نے ساری چیزوں کو وجود بخشا ہے اور پیدا کیا ہے۔ پہلا جو آپشن ہے کہ چیزیں خود سے بن گئیں بغیر کسی بنانے والے کے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر عاقل انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے سے نہیں آ جاتی۔ یہ ٹیبل ہے، یہ کرسی ہے، یہ آسمان، یہ زمین، چھوٹی بڑی چیزیں ہم دیکھ لیں، ہم کو پتہ ہے کہ یہ چیز ایسے کرسی نہیں آ گئی وجود میں، کسی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک کائنات اتنی بڑی اور اتنی ساری اس میں چیزیں، اس کا سسٹم، یہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ یہ چیزیں ہو سکتا ہے اپنے آپ کو خود سے پیدا کر لی ہوں، تو کوئی بھی چیز جو مخلوق ہوتی ہے وہ خود سے اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتی۔ ہم انسان ہیں، ہم نے اپنے آپ کو خود سے نہیں پیدا کیا، ہم کو خود پتہ ہے ہمارے وجود بخشا گیا ہے۔ کس ذات نے بخشا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تیسرا آپشن اسی پر جا کر کے انسان رک جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو قرآن رب اللہ نے فرمایا کہ افرأیتم ما تمنون، تمہارا کیا خیال ہے، تم غور نہیں کرتے ہو کہ جو تم منی ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو، اس کے ذریعے سے انسان تم بناتے ہو؟ ہم تو انسان بیوی کے ساتھ ہم بستری کیا، وہ اس سے فارغ ہو گیا، لیکن انسان کے وجود میں آنے کا جو پورا پروسیس ہے وہ انسان کچھ نہیں اس میں کر رہا ہوتا ہے۔ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ انتم تخلقون، کیا تم پیدا کیے ہو؟ یعنی ہم ہرگز اس کو کر ہی نہیں سکتے، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور ایک وجود میں آتا ہے، ایک انسان وجود میں آتا ہے، وہ کون وجود میں لا رہا ہوتا ہے؟ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اسی طرح سے ساری چیزوں کو ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے ساری چیزوں کو وجود بخشا ہے۔ کوئی بھی چیز خود سے اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتی۔ ہم تو جو انسان ہیں، ہم تو جو ہمیں قد و قامت دے دی گئی، ہم اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے۔ ہم چاہیں کہ ایک اور ہاتھ ہمارے پاس آ جائے، نہیں آ سکتا ہے۔ ہم چاہیں کہ ایک انگلی اور بڑھا لیں، نہیں بڑھا سکتے۔ جب ہم ایک انگلی بڑھا نہیں سکتے، ایک اور ہاتھ اور ایک پیر نہیں بڑھا سکتے ہیں اپنے جسم میں، اپنا قد ہم چھوٹا بڑا نہیں کر سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو وجود میں کیسے لا سکتے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو پیدا کر لیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو ایک ہی جواب پر جا کر کے انسان ٹک جاتا، وہ یہ کہ ایک مالک ہے جس نے مالک نے ہم کو، آپ کو، دوسرے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے آخری چیز دیکھیں
کہ رب العالمین نے دنیا کا، جہان کا، کائنات کا ایک سسٹم بنایا ہے کہ رب العالمین نے سورج کو یہاں پر لگایا، اس کی ڈیوٹی لگا دی، چاند کو یہاں پر لگایا، اس کی ڈیوٹی لگا دی. ساری چیزیں اپنے حساب سے بالکل بہترین سسٹم کے ساتھ چل رہی ہیں. کبھی نہ اس کی اسپیڈ میں کوئی کمی ہو رہی ہے، اور نہ کبھی وہ تھک رہا ہے، نہ اس میں کوئی سروس کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح سے سورج ایک ایسی مقدار پر، ایسی جگہ پر ہے کہ اگر اس سے زیادہ اوپر ہو جائے تو دنیا میں بہت سردی ہو جائے اور چیزیں جمنے لگیں، یا سورج جہاں پر ہے اس سے اور نیچے ہو جائے تو ساری چیزیں جلنے لگ جائیں. اتنی مقدار سے، اتنے حساب سے کس ذات نے جا کر کے وہاں پر اس کو فٹ کر دیا ہے. سورج چاند کا اس طرح سے چلنا، رات اور دن کا اس طرح سے الٹنا پلٹنا، یہ سب ہمارے لیے دلیلیں ہیں. اپنی آنکھوں سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پورا ایک سسٹم، پورا نظام کائنات کا اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے. یہ ایک ذات ہے، وہ اللہ کی، رب العالمین کی ذات ہے، جو ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لی ہوئی ہے اور وہی ان چیزوں کو چلا رہی ہے. اس سے آدمی بھاگ نہیں سکتا ہے. اسی طرح سے رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی ہیں. ان کتابوں کو پڑھو. اس میں چیلنج بھی دیا ہے کہ اگر کسی کو ان تعلق سے، ان کتابوں کے تعلق سے، اس میں جو چیزیں موجود اس کے تعلق سے کوئی شک ہے تو اس میں سے اس جیسی کوئی کتاب لا کر کے پیش کرے، کوئی چیز غلط ثابت کر کے دکھائے. کوئی چیز آدمی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک تحدی، ایک چیلنج ہے. یہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی یہ بھی نشانی ہے. اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں جو فیوچر کی چیزیں ہیں، کبھی اس کی کوئی چیز غلط نہیں ہوئی. یہ بھی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ چیز دی گئی ہے. اسی طرح سے ہم خود اپنی زندگی میں کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں اور مالک کو پکار رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری دعا قبول ہوتی ہے، ہماری مصیبت دور ہو جاتی ہے. یہ کیسے دور ہو گئی مصیبت؟ اس مالک اور خالق نے ہماری مصیبت دور کر دی جس کے ہم بندے ہیں. کتنے ہر انسان کی زندگی میں ایسے تجربات پیش آتے ہی رہتے ہیں کہ وہ مصیبت میں ہوتا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا کے سارے اسباب، سارے رشتے، سارے راستے کٹ چکے ہوتے ہیں. وہاں پر جب اپنے مالک سے خالص دعا کرتا ہے، وہاں رب العالمین اس طرح سے اس کے لیے نجات کا اور راستے سے، اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. تو رب العالمین کی یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ دیکھیں رب العالمین نے تمہارے لیے راستہ بنایا ہے تو اس رب پر ایمان بھی رکھو، کیونکہ وہی ذات ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. تو بہرحال اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. رب العالمین کا وجود اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس کے تعلق سے جو شک کرتا ہے وہ عقل کے اعتبار سے پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے عقل کی کوتاہی ہے اور اس نے صحیح سے سوچنا شروع نہیں کیا. ورنہ دنیا کی ساری چیزیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں کہ رب العالمین کی ایک ذات ہے جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا اور کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے. یہ وجہ ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان کو متکبر کہا جاتا ہے. یہ فرعون نے اسی طرح کی چیز کا انکار کیا اپنے کبر کی وجہ سے. اس نے کہا کہ وما رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا کہ رب العالمین کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اگر تم یقین رکھو تب تو یہ بات ہوگی. تم زبردستی انکار کر رہے ہو، لیکن اگر تمہیں یقین ہوگا تو پتہ چلے گا کہ وہ رب وہ ہیں جو آسمانوں کے رب ہیں، زمین کے رب ہیں. آسمان زمین کی جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو مینیج اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کون کر رہے ہیں؟ وہی رب کر رہے ہیں. لہٰذا ہم اس چیز کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم.